حضرت مریم مادر عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ بے شک تو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عیاشی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب زن عمران نے نظر کی کہ جو کچھ شکم میں ہے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے محرر کر دوں گی، اور محرر وہ ہوتا ہے جس کو مسجد اور اپنی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیتے تھے، وہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب جناب مریم حنا سے پیدا ہوئیں، حنا نے کہا خداوند یہ تو لڑکی ہے، اور خدا تو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور مرد عورت کی طرح بیت المقدس کی خدمت اور عبادت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عورت حائض ہوتی ہے اور اس حالت میں چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر چلی جائے، اور محرر کو کسی وقت مسجد سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اور حنا نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، یعنی عابدہ یا خادمہ بیت خدا کی، اور اس کو اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے برضا و رغبت قبول فرما لیا اور ان کی اچھی نشوونما فرمائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک روز میں اتنی بڑھتی اور اتنی بڑی ہوتی تھیں جتنا دوسرے لوگ سال میں بڑھتے ہیں۔ اور ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب 9 سال کی ہو گئیں، روزہ، نماز، زہد اور ترک دنیا میں تمام عابدوں سے آگے بڑھ گئیں۔ خدا نے ان کو حفاظت اور کفالت کے لیے زکریا کے سپرد کیا، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں علماء اور راہبوں اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس لائیں اور کہا لو یہ بیت المقدس کے نظر ہے۔ اور چونکہ مریم ان کے امام اور صاحب قربانی کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے ان کی کفالت کے بارے میں نزاع کی، تو زکریا نے کہا کہ میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میری زوجہ ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر اسی حق پہ فیصلہ ہے تو اس کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن ہم قرعہ ڈالتے ہیں جس کے نام قرعہ نکلے وہ اس کا کفیل ہو۔ وہ لوگ 29 آدمی تھے۔ قرعہ ڈالا گیا، یعنی وہ قلم جو فولاد کے تھے جن سے وہ لوگ توریت لکھا کرتے تھے، پانی میں ڈالے گئے، سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ یا آب جاری دریا میں قلم ڈالے گئے اور زکریا کا قلم پانی پر استادہ رہا، اس میں حرکت نہیں ہوئی۔ جب زکریا مریم کے پاس جاتے، ان کے پاس بے فصل کے میوے دیکھتے اور پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی تھی خدا کے پاس سے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ دودھ نہیں پیتی تھی، بلکہ ان کی روزی ہمیشہ بحث سے آتی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے قرعہ ڈالا، قرعہ زکریا کے نام نکلا جو مریم کی بہن کے شوہر تھے، اور زکریا ان کے متکفل اور محافظ قرار پائے اور مریم کو مسجد میں لے گئے۔ جب وہ کچھ بڑی ہو گئیں، پیغمبروں اور عبادت گزاروں کی خدمت کرنے لگیں۔ جب اتنی بڑی ہو گئیں کہ دوسری عورتیں حائض ہو جاتی ہیں، تو خدا نے زکریا کو حکم دیا کہ ان کو مسجد میں پردہ عصمت کے اندر چھپا کر رکھیں، کیونکہ وہ حسین ترین عورت تھی۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے نور سے محراب روشن ہو جاتی تھی۔ جب زکریا ان کے پاس جاتے تھے تو گرمی کے میوے جاڑوں میں اور جاڑوں کے میوے گرمیوں میں دیکھتے اور پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں خدا کی جانب سے۔ اس وقت زکریا نے اپنے لیے خدا سے فرزند کی دعا کی۔